حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت حذیفہ حضور کے رازدان تھے۔ آقا کریم نے بھی صحابہ کو کیا کیا اعزاز دیے ہوئے تھے۔ حضور جب کہیں سفر پہ جاتے تو ایک صحابی ساتھ ہوتے جو حضور کے نالین اٹھا لیتے، تو ان کا لقب تھا صاحب النالین، حضور کے جوڑے اٹھانے والے۔ ایک صحابی تھے حضور کا تکیہ اٹھا لیتے، حضور بیٹھتے تو وہ تکیہ رکھ دیتے، انہیں کہا جاتا صاحب الوسادہ۔ ایک صحابی تھے وہ حضور کا عصا اٹھا لیتے تو انہیں کہتے صاحب العصا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں خادم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ کی شان کیا ہے؟ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان۔ حضور نے کوئی راز کی بات کہنی ہوتی تو حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے۔ تو حضرت حذیفہ کا گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، دن کی نمازوں میں حاضری ہو جاتی، لیکن شام کی نمازوں میں ذرا مسئلہ ہوتا، چونکہ والدہ بوڑھی بھی تھی اور بیمار بھی تھی، ان کی خدمت میں رہنا بڑا ضروری تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی امی سے اجازت لی، امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کے پیچھے مغرب کی نماز نہ پڑھوں، چونکہ جی چاہتا تھا حضور کی قرات سنیں۔ کوئی اچھا پڑھنے والا ہو قاری تو لوگ دور دور سے آتے ہیں نا سننے کے لیے، تو جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے تو پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوتا ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ماں کو کہا امی اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور میں لالچ یہ دی ماں کو کہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ لالچ بڑی اچھی تھی، چونکہ صحابہ اس بات کی شدید آرزو رکھتے تھے کہ حضور دعا کر دیں، انہیں پتہ تھا حضور کے ہاتھ اٹھ جائیں تو خالی نہیں موڑے جائیں۔ اعلیٰ حضرت بولے اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، فصلیت معہ المغرب، میں نے حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی۔ سلام پھرا تو میرا دل دھڑک رہا تھا، کوئی لمحہ مل جائے، گھڑی مل جائے تو میں حضور سے عرض کروں کہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ فصلی حتی صلی العشاء، لیکن حضور نوافل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز مغرب پڑھی تو صلاۃ الاوابین کے نوافل، دیگر نوافل، حضور مشغول ہو گئے۔ میں رہ کے سوچتا رہا کہ کوئی لمحہ مل جائے حضور التفات کریں تو میں ماں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا، تو چھٹی بھی شرط پہ لے کے آیا ہوں تو میں حضور سے عرض کروں۔ لیکن حتی صلی العشاء، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا، حضور نے نماز عشاء پڑھائی۔ اب جب سلام پھرا تو پھر میرے دل کی دھڑکن تیز تھی کہ کوئی دو گھڑیاں مل جائیں تو میں حضور سے عرض کروں کہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، اس لیے کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لے کے آیا تھا، نمازیں بھی دو ہو گئیں اور ابھی تک دعا بھی نہیں کروا سکا، اور اگر یوں ہی چلا گیا تو ماں نے پوچھنا ہے حضور سے دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا، تو چھٹی تو پھر بھی کبھی لینی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی اور ثم فتلا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حجرہ عائشہ کی جانب بڑھ گئے۔ اب میرے دل میں تھا کہ حضور سے میں نے دعا کروانی ہے، اپنے لیے بھی اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کروانی ہے۔ حضور تو تشریف لے جا رہے ہیں تو ماں کو کیا جواب دوں گا؟ فتبعتہ، تو میں حضور کے پیچھے چل پڑا۔ تو تھوڑی سی رفتار ہو گئی تیز، تو میرے قدموں کی آواز پیدا ہو گئی۔ تو جب قدموں کی آواز اٹھی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، یہ میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ یہ میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں، یہ حذیفہ کے قدموں کی آواز لگتی ہے، حذیفہ تو نہیں۔ تو قلت نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ما حاجتک، غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے، کیا کام ہے؟ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑا۔ اقبال کہتا ہے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے۔ کہا ما حاجتک، غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بخش دے، تیری ماں کو بخش دے، کیا کام ہے؟ تو کام ہو گیا۔ حضور نے فرمایا حذیفہ سنو، یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے جو آج کی رات سے قبل دھرتی پر کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ زمین پہ آیا ہے۔ یہ میرے پاس فرشتہ کھڑا ہے اور آج سے قبل یہ زمین پر کبھی نہیں آیا،
کیوں آیا کیوں ہے؟ استاذن ربہ ان یسلم علیہ، یہ دو کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے کہ مالک تیرے محبوب کو سلام نہ کراؤں، مجھے سلام کرنے آیا ہے۔ دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار۔